ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیوز کے آج کی بڑی خبر، نون لیگ کے سینیٹر دوستین ڈومکی کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، میں 1 منٹ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کے سامنے احسن اقبال صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ یہ جو خیبر پختونخوا سے بہت بڑا سیاسی بھونچال آنے کا خدشہ ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ان کے چیف منسٹر بہت دھمکیاں دے رہے ہیں۔ احسن اقبال بھی اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ان چیف منسٹر صاحب کے ایک نمائندہ بھی موجود ہوں گے، انفارمیشن سے ڈیل کرتے ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ دھمکیاں جو ہیں یہ کارگر ہوں گی یا نہیں۔ پیپلز پارٹی کا اور بھی پرسپیکٹیو اس کے اوپر لے کے دیں گے۔ اسی پروگرام میں ہم آپ کے سامنے مریم نواز کی ایک ویڈیو بھی رکھیں گے، چیف منسٹر پنجاب، جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ کام کیسے ہوتا ہے، اور ایک ٹویٹ بھی ہے جو مفتی منیب صاحب مذہبی معاملات کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، لیکن آج انہوں نے سیاست پر بھی تبصرہ کیا اور محمود خان اچکزئی کو نشانہ بنایا۔ اب ہم دوستین ڈومکی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، ہم نے آپ کا یہ بیان دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا۔ میں نے ان کے آفس سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک سینیٹر کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ نے تو بڑا پکا بیان دیا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ اگر ان کے آفس والے بول رہے ہیں خواہش ہے، تو اگر سینیٹر صاحب نے کوئی بات کی ہے تو اس میں کوئی وزن تو ہوگا نا۔ جی وزن تو ہے، تو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی بتائیے۔ دیکھیں جی، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جب سے اسے کرسی سنبھالی ہے مارچ میں 24 میں، آپ نے بلوچستان کے حالات پہلے ایسے نہیں دیکھے ہوں گے جتنے ابھی خراب ہوئے ہیں۔ گڈ گورننس نہیں ہے، کرپشن عروج پر ہے سر ادھر ہر چیز میں۔ لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بات میں 100% کہہ سکتا ہوں۔ اگر وہ مانے نہ مانے، اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے خاص الخاص ہیں، کیسے ہٹیں گے؟ سر پیپلز پارٹی کے خاص ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کو چینج کر رہی ہے نا سر۔ اچھا، اور کچھ وجوہات ہوں گے نا سر۔ ان ہاؤس چینج لا رہے ہیں کیونکہ 2.5 سال کا معاہدہ ہے، پیپلز پارٹی کا 1 سال رہتا ہے۔ ان ہاؤس چینج لا رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے نیا وزیر اعلیٰ آئے گا۔ سو پیپلز پارٹی کا نیا وزیر اعلیٰ ہوگا اور پیپلز پارٹی کی مرضی سے یہ جائیں گے، اور یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ معاملہ طے ہو چکا ہے، صرف نام معاملہ طے ہو چکے ہیں۔ بالکل جی۔ تو جو نیا آئے گا اس سے توقعات یہ ہوں گی کہ وہ بلوچستان کے حالات کو سنبھالے، بلوچستان کے حالات کو بھی سنبھالے گا جی، گڈ گورننس بھی لائے گا جی۔ اور ہمارے سرفراز بگٹی صاحب جب سے سی ایم بنے، اس کو سب پوری گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، ہر چیز کی سپورٹ تھی، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو سرفراز بگٹی صاحب ناکام ہو چکے ہیں۔ ہماری نیلی کی بھی سپورٹ تھی کیونکہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ کی سپورٹ کے بغیر تو بنتے نہیں تھے۔ ابھی احسن اقبال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ دوستین ڈومکی صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی کو ہم نے فارغ کرنے کا فیصلہ اور بس پیپلز پارٹی نے فارغ کرنے کا کوئی فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے، لیکن بیان تو آپ کی طرف سے ہے نا، آپ کی اس کے اندر بیان بالکل میری طرف سے ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کوئی نیا نام ہے؟ اب کوئی نام کے اوپر آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ ورنہ ایسے نام ابھی تک وہ اپنے مشورات کریں گے، نام بعد میں میرے خیال سے وہ خود فیصلہ کرے گی پیپلز۔ احسن اقبال صاحب مجھے زیر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں۔ احسن صاحب آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ فیصلہ نہیں ہوا اس کے اوپر، کوئی بات بھی نہیں ہوئی؟ احسن اقبال صاحب اس سے کہ اس پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ احسن اقبال صاحب ہمارے محترم ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی بات بتا رہا ہوں، ان کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا، ان کے اندر ابھی نون لیگ سے مشاورت پارٹی کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، نون لیگ سے مشاورت ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، ہم 2.5 سال بالکل ان کے ساتھ ہیں، جو ہمارا فیصلہ ہوا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اپنا ہاؤس چینج لا رہی ہے تو پیپلز پارٹی خود کر رہی ہے۔ تو 2.5 سال کے بعد پھر آپ کا ہوگا وزیر اعلیٰ؟ 2.5 سال بعد ان کا ہوگا وزیر اعلیٰ انشاءاللہ۔ صاحب یہ تو طے نہیں ہے، اس پہ اسبات میں سر ہلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ دوستین صاحب، آپ نے زبردست ہمیں مواد فراہم کیا۔ تو واقعتاً یہ معاہدہ ہے کہ 2.5 سال آپ کے 2.5 سال آپ کے۔ آئی تھاٹ کہ پرفارمنس کے اوپر آپ چیف منسٹر روکتے ہیں، لیکن یہ کیا بھاوتا ہوا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ ایکچولی شروع میں تو پی ایم ایل این کے پاس اسٹرینتھ زیادہ تھی اور آلموسٹ برابر تھے، تو اس لیے پاور شیئرنگ کا ایک دنیا بھر میں یہی اصول ہوتا ہے کہ جب آپ کولیشن میں جاتے ہیں تو اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی کبات والی بات نہیں۔ تو اگر نہ بھی اس مرتبہ جائیں سرفراز بگٹی صاحب، جو پیپلز پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، اور انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہماری آپس میں بات چیت نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی کے اندرونی خبر دے رہے ہیں، تو 2.5 سال کے بعد انہوں نے جانا ہی تھا۔
جی جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے میری یہی ہے کہ وہاں پر ایک شراکت اقتدار کا فارمولہ تھا جس پہ اتفاق ہوا تھا، اور اس کے مطابق اگلے 2.5 سال جو آخری ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف سے وزیر اعلیٰ نامزد ہونا چاہیے وہاں پہ. اور کوئی کینڈیڈیٹ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا؟ نہیں، ابھی پارٹی فیصلہ کرے گی. چلے شراکت اقتدار کے معاملات ہیں، ذرا یا آپ سمجھے کہ فساد شرارت سیاست اور فساد اقتدار کی بات کریں. چیف منسٹر کے پی، ان کے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے. 2 واقعات اڈیالہ کے سامنے، ان کے خیال کے مطابق عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ان کے ممبران ہیں پارلیمنٹ کے ان کے ساتھ بیٹھتے ان کو پانی پھینک دیا گیا. پھر جو انہوں نے NF-18 کی الیکشن کیمپین کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، تو واضح انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ ہم بڑا کرنے والے ہیں اور اب ہمارا ضبط کا پیمانہ جو ہے ختم ہو گیا ہے. ڈو یو سی اے تھریٹ کمنگ فرام کے پی یا نہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ یہ باتیں کریں گے، ان کا حق ہے، لیکن اب وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن نہیں ہے، وہ ایک پاکستان کے آئینی عہدے پر فائز ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ کے پی. اور کے پی وہ صوبہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی سب سے زیادہ لپیٹ پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کے پی کے جو بھی حالات ہیں اس کی ذمہ داری براہ راست ان کے اوپر آئے گی، چونکہ وہ تقریباً تیسری دفعہ وہاں پر حکومت میں ہیں، اور ہم نے 2017-18 میں دہشت گردی مکمل طور پہ ختم کر دی تھی، چونکہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں وہاں کے، ان کے کندھے تھک گئے تھے جنازے اٹھا کے دہشت گردی کے نتیجے میں. لیکن یہ تو فوکس میں ہے ہی نہیں. جی لیکن اب فوکس میں نہیں ہے. وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یہ کیا تو اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیے قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جو ایسی کہا جائے کہ غیر انسانی ہے. لیکن اگر آپ قانون کا احترام نہیں کریں گے، قانون توڑیں گے، تو آبویسلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا کام کریں گی. لیکن کوئی ایسا غیر انسانی سلوک نہیں کیا گیا میرے علم کے مطابق کہ جس پر یہ کہا جائے کہ جی بہت ہی کوئی ہوا. جو کچھ بھی پی ٹی آئی اپنے دور میں کرتی رہی ہے اس کے تو قریب بھی کوئی ان کے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا. لیکن ہم تو اس کو معیار نہیں بنائیں گے. جی معیار نہیں بناتے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو حق ہی نہیں ہے کہ کسی، میری یہ ٹیڑھی بازو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف عمران خان ذمہ دار ہے. میری یہ جب اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی اس کے بعد ایک میجر سرجری ہوئی، 1 سال کے بعد ڈاکٹرز نے سٹیل نکالی، پھر سرجری ہوئی، اور سرجری کے تیسرے دن مجھے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے لیے فزیو تھیراپی مسٹ ہے، اگر آپ کریں گے آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا. 2.5 مہینے طلعت صاحب، جج نے لکھا عدالت کے فیصلے میں کہ ان کو فزیو تھیراپی کی سہولت دی جائے، نہیں دی گئی. نتیجہ یہ کہ مسلز پھر سخت ہو گئے اور میرا ہاتھ ہمیشہ کے لیے ڈیفارم ہو گیا. یہ فیصلے کون کرتا تھا کہ احسن اقبال کے ساتھ یہ فیصلے آپ نے یہ ہمارے جو جیلوں سے نا یہ فیڈ لیا کرتے تھے عمران خان صاحب براہ راست. یہ شہباز شریف کے سالت میں ہے، خواجہ آصف کے سالت میں ہے، رانا ثناء اللہ کے سالت میں ہے، احسن اقبال کے سالت میں ہے. فیڈ کا مطلب ہے کیمرے سے ویژولز ہوتے تھے اور ڈیلی انٹیلیجنس کی رپورٹ جاتی تھی وہاں پر. ہم پر مخبر رکھے ہوئے تھے، مانیٹر رکھے ہوئے تھے کہ ان کو کوئی سہولت تو نہیں مل رہی جیل کے اندر. مثلا آج خان صاحب جس سیل کے اندر ہیں اس سیل کے اندر میں بھی رہا ہوں نا، اسی جگہ رکھا ہوا تھا. میں تو ایک ملزم تھا، وہ تو آج ایک سزا یافتہ مجرم ہے. لیکن وہ کہتے ہیں وہ ایکس پرائم منسٹر. ایکس پرائم منسٹر کیا، میں بھی ایکس فیڈرل منسٹر تھا، میں بھی ایکس 5 ٹائم MNA تھا، تو اس کی تو کوئی توجہ نہیں. نواز شریف صاحب ایکس 3 ٹائم پرائم منسٹر تھے نا. کوٹ لکھپت جیل میں ہم ان سے ملنے گئے. یقین کیجئے کہ جب وہ آئے تو مجھے اتنا آئی واز اوور ویلمڈ کہ نواز شریف صاحب کے جسم سے پسینہ ایسے بہہ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی کسی شاور کے نیچے سے نکل کر آئے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر. تو عمران خان صاحب کے ساتھ تو ایسا کوئی سلوک نہیں ہو رہا. یہ تو صرف ایک شور و غوغا مچا کے کوئی کرنے کے لیے نہیں. بھی دیکھیں آپ کے پی کی کارکردگی بتائیں کیا کیا آپ نے. 4 سال آپ کے پاس حکومت رہی، صوبوں میں رہی، مرکز میں رہی، اور پاکستان کے طاقتور ترین وزیر اعظم، ایک چیف جسٹس اس جیب میں تھا، آرمی چیف اس جیب کے اندر تھا. لوکل گورنمنٹس جو ہیں ڈسمس کی، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے فیصلے کو پیروں کے نیچے روندا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اتنا طاقتور وزیر اعظم. آپ مجھے کسی پی ٹی آئی والے سے بتا دیں
کہ کوئی ایک موٹر وے بنائی, کوئی ایک یونیورسٹی بنائی, کوئی ایک ہاسپٹل بنایا, کوئی ایک توانائی کا منصوبہ لگایا. وہ جس آڈینس سے بات کر رہے ہیں اس آڈینس کو جو بات بتا رہے ہیں اس میں یہ بیانیے میں یہ نہیں ہے, لیکن وہ بڑا پاورفل بیانیہ ہے ان کا پھر بھی, تصاویر کے ذریعے اور اس کے علاوہ ویڈیوز کے ذریعے, بیانات کے ذریعے وہ ایک ہیجان برپا کر رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا نہیں, اس کی آپ نے اہم بات کی ہے. دیکھیے یہ وہی بیانیہ پلے بک ہے جو ہٹلر کی تھی. ہٹلر نے بھی پروپیگنڈے کے ذریعے ایک ہیجان پیدا کیا, اپنی قوم کے پڑھے لکھوں کو, پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے, پروفیسر تھے, سارے پیچھے لگا لیے, اور اس کے بعد دیکھا کہ جرمنی کا کیا انجام ہوا اور خود اس کا اپنا کیا انجام ہوا. تو یہ وہی ہٹلر پلے بک ہے جس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پریجوڈس کہ آپ عصبیت پیدا کرتے ہیں, ابھارتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے نفرت کہ آپ ایک ولن تلاش کرتے ہیں, اس کے خلاف اتنی نفرت لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ اس سے وہ جنونیت اور بڑھتی ہے. اچھا, میں ہو سکتا ہے ایسے اتفاق نہیں کروں اور میں نہیں کرتا, لیکن اسی آرگومنٹ کو لے لیتے ہیں تو اس کا پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تو اندرونی تباہی پہ نکلتا ہے نا. تو یہ دیکھیں نا, اگر یہ گمراہ کن پروپیگنڈا آپ کی نظر میں ہے, اتنا خطرناک ہٹلیرین ہے یہ, اگر ہٹلیرین ہے تو نتائج بھی تباہی نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے ہیں نا. یہ وہ تو ابھی کر رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں اب دیکھیے اب وہ کند ہو گیا, اب چونکہ اس کا کاؤنٹر کند ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں تند ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں تیز آگے تند نہیں ہوا. دیکھیے لوگوں میں ایپیٹائٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ باخبر ہیں. آپ نے دیکھا ہے ان کے جتنے جلسوں کی, جلوسوں کی, احتجاج کی کال تھی, اس میں کوئی اتنی نہیں, کوئی ہارڈ کور ہے. دیکھیے پاکستان کے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کہاں پر ہم کھڑے تھے, آج ہم الحمدللہ ریکوری کر رہے ہیں. پاکستان کا بین الاقوامی امیج بہتر ہو رہا ہے, پاکستان کی اکانومی میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. لوگ اب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو چلنے دو. آڈینس سے وہ بات کر رہے ہیں وہ آڈینس اس طرف جاتی نہیں ہے, اور وہ یوتھ ہے, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, حالات خراب ہیں, اور تمام کا تمام غصہ آپ کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اور اوپر سے پھر جس کو میں کہوں گا پرووکیشنز, یہ تصاویر نہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے نا کہ یہ ملک ملاقات کر رہے تھے ان کو ملک کے اندر فساد پیدا کر کے, ملک کے اندر فساد پیدا کر کے, انتشار پیدا کر کے کیا نوکریاں آ جائیں گی؟ جو کوئی 4 نوکریاں آنے والی ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گی. تو یہ تو کوئی, میرا خیال ہے کسی نوجوان کو اس بارے میں ابہام نہیں ہے کہ پاکستان کو اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اگر ہم نے معاشی طور پہ ترقی کرنی ہے, اگر ہم نے کسی کھائی میں گرنا ہے, اگر ہم نے معاشی تباہی میں جانا ہے تو پھر روز لانگ مارچیں کریں. اب ہمیں سیاسی لانگ مارچ نہیں, اقتصادی لانگ مارچ کرنا ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو بہت سیاسی شعور آ گیا ہے. فسادی ہو رہا ہے فی الحال, جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو فسادی ہو رہا ہے, جس سے مراد یہ کہ ان کا خیال ہے کہ یہ فساد یا احتجاج ان کا حق ہے جی, اور انہیں کرنا ہے, اور ان کے پاس حکومت ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ ہیں, ان کے پاس مائکس ہیں, سوشل میڈیا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں یہ بالکل یہ بے-جا کام ہے, لیکن جب ہوگا تو اس کے لیے آپ کچھ تیار ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں عوام کی تائید انہیں نہیں ملے گی. جو ہیجان آپ جس کی بات کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا ہیجان ہے. سوشل میڈیا کی دنیا اور ہے, عمل کی دنیا اور ہے, اور یہ سوشل میڈیا پہ جتنا مرضی کر لیں اس کی حقیقت, اس کہانی اور افسانے سے مختلف نہیں ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ ڈرامے دیکھتے ہیں, کبھی ہنستے ہیں کبھی رلاتے ہیں, لیکن وہ ایک سوشل میڈیا کی. ابھی آپ نے خود بتایا کہ آپ کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ بیانات کے ذریعے اس سوچ کو ریڈیکلائز کیا گیا تھا. ابھی میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے جو آپ سمجھیں کہ پریشان ہے ان کی اپنی کانگریس وومن, اس کو میں بیان دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ کے بیان کی وجہ سے ہے ریپبلکن میری جان کو خطرہ ہے, لوگوں نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر رہی ہیں. تو یہ ریڈیکلائزیشن جو ہے اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ تو نہ کریں نا. نہیں, بٹ یہ اس ریڈیکلائزیشن کا کیا مقصد ہے کہ اس کے آگے سرنڈر کر دیں؟ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. کیسے, یہی میں ادھر ہی آنا چاہیے, کیسے کاؤنٹر کریں گے ذرا ہمیں آج بتائیں. کاؤنٹر کریں گے, ہمیں ایک بلڈ اپ نظر آ رہا ہے, ہو سکتا ہے ہمارے, دیکھیے ان کی ایک کانسٹیچوئنسی تو ہے نا, اس میں وہ کر سکتے ہیں, لوگوں کو گرما سکتے ہیں, لوگوں کو جو مرضی, وہ اندھے فالوورز ہیں, ان کو آپ نعوذ باللہ عمران خان صاحب کوئی بھی دعویٰ کریں گے وہ اسے آمین کہہ دیں گے. لیکن بات یہ کہ پاکستان کی اکثریت تو اندھی نہیں ہے نا, وہ کارکردگی دیکھ رہی ہے, وہ ملک کی سمت دیکھ رہی ہے کہ ملک کا وقار بہتر ہو رہا ہے, ملک کے ادارے آگے جا رہے ہیں, ہماری مسلح. یہ دیکھیے ایک میں مثال دیتا ہوں, 6 مئی سے پہلے کیا بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا کہ جی پاکستان ستیہ ناش بیڑا غرق, پاکستان کی فوج کو یہ ان کے بقول لڑنے کے قابل نہیں, اور آرمی چیف کی جتنی کردار کشی یہ کر سکتے تھے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, 10 مئی کو حقیقت کیا سامنے آئی کہ پاکستان جیسی تگڑی قوم کوئی نہیں, پاکستان جیسی چوکس فوج کوئی نہیں,
اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسا دلیر کمانڈر کوئی نہیں. تو یہ فرق ہے اس سوشل میڈیا کا اور عمل کی دنیا کا. لیکن اس وقت جو یہ حیجان جس کی آپ بات کر رہے ہیں یا بیانیے کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کے سپریم کورٹ کے ججز کے ریزگنیشنز بھی آ گئے ہیں. جو ریٹائرڈ ایک جج صاحبان میں سے ایک ہیں، وہ آپ کی جو تحریک ہے اپوزیشن کی، اس کے نمائندے سے بھی ملتے ہیں. وکلاء نے آلریڈی اعلان کیا ہوا ہے، بارز کی طرف سے ہے. تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اٹک کے اس پار ہو رہا ہے. تو یہ تو طلعت صاحب، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ استعفے ایک سیاسی ایجنڈا کا حصہ تھے اور انہوں نے اپنی سیاسی امیدوں کے چراغ گل ہوتے دیکھ کے استعفے دیے. اگر آپ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اب مل رہے ہیں، میں نے ملاقات کی تصویر دیکھی ہے. نہیں، لیکن کسی جج کو تو 2 سال تک کسی سیاست کے قریب نہیں جانا چاہیے نا. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے اس 27ویں آئینی ترمیم پہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ آئین کو یہ ہو گیا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں پہلے حکومت ہے کہ جو آئین توڑنے کی مرتکب ہوئی ہے، وہ عمران خان جو پہلا پاکستان کا سویلین سربراہ تھا جو آئین شکنی کا مرتکب ہوا، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن کیا، آج وہ آئین کا رونا رو رہے ہیں. اور باقی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہ 2006 میں اس کمیٹی کا حصہ تھا جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنی، ہم نے اس کے اندر شامل کی، اور اے آر ڈی میں اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں بشمول پی ٹی آئی انہوں نے اس کی توثیق کی. 2006 سے لے کے 2025 تک کوئی ایک بیان، کوئی ایک اداریہ، کوئی ایک تقریر ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ عدلیہ پہ حملہ ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ بیانیہ جو ہے صرف پی ٹی آئی ان کے چیف منسٹر کا نہیں ہے، ریٹائرڈ جج صاحبان کا نہیں ہے، جو ریٹائر یا استعفے انہوں نے دے دیے مستعفی جج صاحبان کہنا چاہیے، ان کا نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو محمود خان اچکزئی بھی نظر آتے ہیں، اس کے اندر آپ کو بلوچ لیڈر بھی نظر آتے ہیں، اس کے اندر آپ کو شیعہ تنظیموں کے نمائندگان بھی نظر آتے ہیں. اور ایک عمومی تاثر بھی یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے ان کے خیال کے مطابق یہ ہائی جیک ہو، ہمیں سے انصاف بھی ملے. اپوزیشن جماعتیں نظر آتی ہیں نا جو اس وقت پی ٹی آئی کی ہم نوا ہیں. تو یہ تو سارا ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے نا. میں نے آپ کو کہا کہ یہ سارے محمود خان اچکزئی صاحب کیا مساق جمہوریت کی توثیق کرنے والے نہیں تھے؟ آپ پوچھیں محمود خان اچکزئی صاحب سے کہ جس مساق جمہوریت کی آپ نے توثیق کی تھی اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں لکھی ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں لکھی ہوئی. باقی جو اپوزیشن کی لوگ ہیں بشمول پی ٹی آئی، ان سب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی توثیق کی ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ 2006 سے یہ لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی. سب اس کو سنگ میل کہہ رہے تھے کہ اس سے پاکستان کے وفاق اور عدلیہ کے نظام کا تعلق جو ہے مضبوط ہوگا اور اعتماد ہوگا. تو یہ اپوزیشن والے ہیں یا ہٹلر والے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کیونکہ آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ ہٹلرین آرگومنٹ ہے، لیکن یہ آرگومنٹ جو ہے ریزونیٹ بھی کر رہا ہے نا. نہیں، میرا نہیں خیال ریزونیٹ کر رہا ہے. ہم بھی حلقے میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی اب ایک جسے کہہ لیجئے متشدد، منفی، ہر وقت اینگری، ہر وقت ناراض. یہ حکومت میں تھے تب بھی ان کا یہ سلوک تھا. اب آپ کسی ایک سے ان سے پوچھ لیجئے، جیسے میں نے کہا کہ کارکردگی کا، نہیں جی کارکردگی نہیں، ہمیں بڑا شعور دیا. ابھی کیا شعور دیا؟ گالی گلوچ کا شعور دیا ہے، ہر مخالف کو چور ڈاکو کہو یہ شعور دیا ہے، پاکستان کے شہیدوں کی توہین کرو یہ شعور دیا ہے، پاکستان کی ریاستی اداروں پہ حملہ کرو یہ شعور دیا ہے. اگر یہ شعور ہے تو کروڑ دفعہ ہمیں معافی مانگتے ہیں اس شعور سے. قوم اس شعور سے بغیر ہی محروم ہوئے ہی بہتر ہے. تو یہ تو کوئی شعور نہیں نا. بالکل آخر میں تو آپ کو اس سے مراد یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس سے کوئی بڑا خطرہ محسوس نہیں ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ وہاں کے رہنے والے ہمارے پشتون بھائیوں کو دہشت گردی سے تحفظ دے. یہ دہشت گردی پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہیں، یہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ کبھی لشکر کشی کرتے ہیں، کبھی سیاسی بیانیے بناتے ہیں. سب سے پہلا فورموسٹ کام پی ٹی آئی کی کے پی گورنمنٹ کا ہے کہ اپنے صوبے کے عوام کو تحفظ دے، جس میں وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے. تو اس سے مراد یہ کہ گورنر راج بھی تو آپ لگا سکتے ہیں پھر اگر ناکام ہو گئے. اگر کوئی ایسی صورتحال وہاں پر ہوگی کہ جہاں ٹوٹل بریک ڈاؤن ہوگا تو یہ ایک آئین کے اندر گنجائش موجود ہے، لیکن ایسا کوئی ابھی تک ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنا فرض پورا کرے، اپنا کام کرے اور اصل چیزوں کی طرف توجہ دے. اسی لیے وزیر اعظم نے ان کو خیر سگالی کے طور پہ فون کیا اور انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور اب بھی میں اس پروگرام کے ذریعے کہوں گا کہ آئیے خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں. آپ اب ایک وزیر اعلیٰ ہیں، اب آپ آئی ایس ایف کے لیڈر نہیں ہیں، اب آپ ایک پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہیں. یو آر ہولڈر آف اے کانسٹیٹیوشنل آفس، یو آر
ون آف دا پلرز آف دا فیڈریشن. تو اس کے تقاضے بالکل مختلف ہیں جو ایک سیاسی جماعت کے آئیڈیالوگ ہونے کے ہوتے ہیں. اوکے, ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. دیکھتے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا تھا. آپ کا بہت شکریہ ناظرین, پروگرام ہمارا جاری. ناظرین, آئیے خیبر پختونخوا کے اندر جو خیالات اور جذبات ابل رہے ہیں ان کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں. شفیع جان صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفیع صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم آپ کے چیف منسٹر کی ایک بیان چلانا چاہیں گے. آپ ان کے ساتھ تھے تاکہ ہم آپ سے جان پائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. پلے کریں جی ذرا. میں اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو یہ پیغام دیتا ہوں, الیکشن اناؤنس ہونے سے لے کر آج تک میری طرف سے, میری آفس کی طرف سے آپ کی طرف ایک کال بھی نہیں گئی. لیکن میں واضح پیغام دیتا ہوں, اگر 23 نومبر کو کوئی بھی بدمزگی ہوئی, ووٹوں کو تبدیل کیا گیا, ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا, تو میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اگر رات کو کوئی مسئلہ آیا تو صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے. اگر صبح کو مسئلہ آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات کا اندھیرا آپ لوگ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تھینک یو طلعت صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی. جو ہم 8 فروری سے جو ہمارے ساتھ ہوا, جو ایک ہم نے وہاں پہ ایک تجربہ یا ایکسپیریمنٹ جو ہمارے ساتھ کیا گیا, جو ہم نے تجربہ حاصل کیا, یہ اس کی تناظر میں بات. یہ تو آپ کی اپنی بیوروکریسی ہے نا جن سے مخاطب ہیں. یہ ظاہر ہے NA-18 جو ہے جی وہ آپ کے اپنے صوبے کے اندر ہے. آر او کون ہے اس کا؟ آپ کے اپنے لوگ ہیں نا. الیکشن کمیشن ہے. اچھا, الیکشن کمیشن والوں کے لیکن وہ لوگ لیتے کہاں سے ہیں؟ آر او الیکشن کمیشن کا ہے اسٹریٹ اوے, جو وہاں کا الیکشن کمیشنر ہے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ہینکی پینکی کی تو پھر وہ دیکھیں انہوں نے اپنی پولیس سے بات کی. دیکھیں یہ بہت بڑا ایک پازیٹیو, اگر اس کو آپ پازیٹیو اینگل سے دیکھیں, جب سے روشنی گل کرنے میں کیا پازیٹیو؟ نہیں, میں آ رہا ہوں اسی پہ. جس دن سے یہ کمپین سٹارٹ ہے آج تک کوئی بھی جو ہمارا, دیکھیں ہماری وہاں پہ گورنمنٹ ہے, جو ہمارے ساتھ یہاں یا پنجاب میں ہوتا ہے وہاں پہ کیپٹن صفدر گھر گھر جا کے کمپین کر رہا ہے. اگر ہم چاہیں تو کیپٹن صفدر کی خیبر پختونخوا میں انٹر نہیں ہو پائے گا, لیکن ہم انتقامی کارروائی نہیں کر رہے. تو یہ ہم اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دی, تو ہم چاہتے ہیں کہ ریزلٹ میں کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہ ہو. لیکن آپ تو دیکھیں نا, عموماً تاثر تو یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم آپ کو مار دیں گے. اب تک کس کو مارا ہے ہم نے؟ مار تو ہم نے کہی ہے, شہادتیں ہم نے دی ہیں. نہیں, وہ تو آپ کا ایک بیان, شہادتیں ہم نے دی ہیں. لیکن جب آپ کو چیف منسٹر ISF کی کیپ پہن کے, دیکھیں وہ ISF سے آیا ہوا ہے تو ISF کی اس کی پہچان ہے نا, تو اس کی پہچان ہے. جب وہ کسی جلسے میں جاتا ہے تو پاکستان کی ٹوپی پہن لینا, تو کیا ISF کی ٹوپی پہنے ممنوع ہے؟ نہیں, ممنوع نہیں ہے. تو ویسے کہہ رہا ہوں, ہم تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے لگاتے تھک گئے ہیں, لیکن پھر بھی ریاست جو ہے اب نہیں لگائیں گے. نہیں لگائیں گے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد, ہمارا ملک ہے, کسی کی جان لینے کی دھمکی نہیں. دیکھیں اس میں ٹرانسفر کی بات بھی ہو سکتی ہے, اس میں جان لینے کی ایسے کوئی کیوں جان لیں گے ہم کسی کی. اچھا چلے ٹھیک ہے, چلے روشنی گل کرنے کی وضاحت تو ہوگی. اب جو انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ کچھ پاکستان میں بڑا ہونے والا ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے ابھی بھی ہماری پارلیمنٹری میٹنگ جاری ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں. میں وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں, میں نے پھر دوبارہ جا کے جوائن کرنا ہے. وہاں پہ تمام تر ہماری لیڈرشپ موجود ہے, MPAs ہیں, میں نے سینیٹر, سارے جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ موجود ہیں. ہم 4-5 آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. جس طریقے سے کل انہوں نے جو علیمہ خان کے ساتھ کیا, جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ اڈیالہ کے سامنے ہوا, جس طرح عمران خان کو یہ آئسولیشن میں لے کے جا رہے ہیں, ان کے بیانات سے اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے. پہلے اس کی تصویر پہ پابندی دی, عمران خان صاحب کے نام لینے پہ پابندی تھی, جھنڈے پہ پابندی تھی, جلسے پہ پابندی تھی. اب وہ جو بیانات صحافیوں کے ذریعے یا وکلا کے ذریعے دیتے ہیں, اب ان سے ان کو مسئلہ ہے. تو عمران خان کو جو مکمل طور پر آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپشنز کیا ہیں؟ آپ نے کہا 4-5 آپشنز, اگر آپ اس کو روشنی ڈالیں. آپشنز میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ویسے بھی عمومی طور پر مثلا کیا راستے ہیں؟ اس میں اسلام آباد, پنڈی, خیبر پختونخوا, کافی آپشنز ہیں. احتجاج کریں گے؟ بالکل کریں گے. یا پھر احتجاج تو پہلے بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. مثلا میں شبیر ڈار کا ایک آپ کو سامنے ٹویٹ رکھ دیتا ہوں. گزشتہ سال عام انتخابات سے قبل اڈیالہ جیل کے باہر ٹکٹوں کے حصول کے لیے تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. پھر الیکشن ہو گئے, لوگوں نے وکالت کی مد میں
करोड़ों रुपए के साथ 2 टिकट भी वसूल कर लिए, मुड़कर वापस देखा भी नहीं। अलीमा ने एक दिन इस पर गिला भी किया। गुज़िश्ता शब कितने लोग थे वहाँ पे? देखिए कल जो ट्यूसडे का दिन था, वो ट्यूसडे का जो छुट्टी भी होते हैं क्या? नहीं, अब मुझे बात तो कर देना। ट्यूसडे के जो होता है वो फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। फैमिली की जो मुलाकात होती है इमरान खान साहब से होती है। कल आप देखेंगे, कल थर्सडे है, कल सीएम साहब भी जाएंगे। कल आप अडियाला के सामने एक मखलूक देखेंगे और एक बहुत बड़ा नंबर देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा। और ये लेके आप आएंगे फिर? नहीं, मुलाकात तो आपकी नहीं होगी। हमें पता है। तो फिर आप क्या करेंगे? ये सोहेल अफरीदी के नाम से ही डरते हैं। मुलाकात तो दूर की बात, मुलाकात तो पहले से नहीं हो रही ना। हमें पता है वो नहीं होनी, हमें भी पता नहीं होनी। तो वैसे तलत साहब अब गवर्नमेंट से भी कभी क्वेश्चन कर लें कि अगर एक वजीर आला को अगर अपने इमरान खान से अपने कायद से मिलने दे तो कौन सी क़यामत आ जानी है? आप जनाब माने मेरा प्रोग्राम उठा के देख लें, इस सीट पे बैठ के मैंने जो भी हुकूमत का बंदा है उसके साथ यही आर्गू किया है। कल प्रोग्राम में बैठ के तारिक फजल चौधरी बैठे हुए थे, मैंने कहा जी ये ना करें, करवाने दें मुलाकात। उन्होंने कहा जी जेल मैनुअल के तहत जिन लोगों के नाम होते उन नामों से ज्यादा लोग ले आते हैं और फिर वहाँ पे कहते हैं सबकी मुलाकात को। सबकी मुलाकात तो नहीं हो सकती। सर मैं यहाँ पे कमिट कर रहा हूँ आपके साथ मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि कल आप सोहेल आफरीदी को गवर्नमेंट मिलने दे, या गवर्नमेंट के इख्तियार में तो कुछ है नहीं, जिसने मिलाना है वो मिलने दें उनको। एक ही सोहेल आफरीदी अंदर जाएगा, ना वो सिक्योरिटी लेके जाएगा, ना वो कोई प्रोटोकॉल अंदर लेके जाएगा। ये सारे बहाने हैं। तारिक फजल चौधरी टॉक शो में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि जी मैं कमिट कर रहा हूँ कि जी कल आप सोहेल आफरीदी की मुलाकात होगी और गवर्नमेंट मुलाकात करा देगी। सुबह मुलाकात नहीं हुई। मैंने दोबारा उस टॉक शो के जो एंकर थे उनसे रब्ता किया, उन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब से रब्ता किया कि जी हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इनका वज़ीर आज़म भी इख्तियार है। तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारे इख्तियार में। चलिए अगली मरतबा आएंगे तो ये बिल्कुल ये पूछ लीजिएगा। बिल्कुल पूछेंगे। अच्छा, सो कल आप जाएंगे वहां पे, मुलाकात आपकी नहीं होगी तो फिर आप वहां से वापस आ जाएंगे? देखिए काफ़ी चीज़ें भी बताने की नहीं है, लेकिन हम कल जाएंगे मुलाकात करने के लिए। हम सोहेल, वही चीज़ें होंगी ना, आप रुकेंगे या वापस आ जाएंगे? तीसरी चीज़ क्या है? सोहेल आफरीदी साहब जाएंगे क्या? देखिए चक्री तो ये छोड़ते हैं। हम तो नहीं जाते। कल आराम से चले जाते, फिर वापस उनको पकड़ते नहीं है। वैसे देखिए कल भी उन्होंने हमारे लोगों को जब उठाया, जब अलीमा बीबी को उठाया, नौरीन बीबी को उठाया, मीना खान साहब को उठाया है, शाहिद साहब को उठाया, उन पर तशद्दुद किया है, उसके बाद चक्री में छोड़ दिया। तो अगर ये मुलाकात करवा लेते, अगर इतने जालिम हैं छोड़ क्यों देते हैं? अगर कल ये मुलाकात करवा लेते तो कुछ भी ना होता, लोग अपने घरों को चले जाते। सो कल आप जाएंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उसके बाद आप क्या करेंगे? जी इंशाल्लाह कल सोहेल अफरीदी साहब का नाम है, जुनैद अकबर साहब का नाम है, 3-4 हमारे मजीद रहनुमाओं का नाम है, वो जाएंगे मुलाकात करने और हम भी साथ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहे थे। शफी जान साहब वज़ीर आला KP के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हमसे बात कर रहे थे। स्टे ट्यून, प्रोग्राम हमारा जारी है। वक्त आप नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का एक ट्वीट देख रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनकी वालदा मरहुमा का तस्वीर लगाकर लिखा है कि मानो कल भी गलत था और आज भी गलत है, काश हम इससे कोई सीख जाते। हमारे पास सेनेटर परवेश खान साहबा मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव। हम जानना चाहेंगे कि अडियाला के बाहर जिस तरीके से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद हुआ, इमरान खान की बहनों को मिलाया जा रहा है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से, नुसरत भुट्टो से, आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो हमशीराएँ हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ उसके साथ इक्वेशन बनाई जा रही है। तो मैं इनका व्यू जानना चाहूँगा। सेनेटर साहब ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि मुमासलत है उन्हीं रवैयों की जिन रवैयों की विक्टिम आपकी जमात बहुत अरसे से है? बहुत शुक्रिया तलत साहब। दरअसल बात यह है कि सबसे पहले ये देखना होगा कि वो कि इस मुल्क की सियासत में बहुत से शर्मनाक बाप जो है वो रकम हुए हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत के बाद वो पहली खातून थी जिन्हें इस किस्म की इस मुल्क की गंदी सियासत में जो है उनको निशाना बनाया गया। उस बात को भी भूल जाएं। उसके बाद एक हमने मिसाक कर लिया और उस मिसाक के तहत हमने ये फ़ैसला किया दो बड़ी जमातों ने कि हम एक हद से ज़्यादा जो है एक सुर्ख लकीर जो है वो खींचेंगे और उस सुर्ख लकीर के पार जो है वो हम नहीं जाएंगे। और आपने देखा जो कुछ भी हुआ, इस हद तक मामलात ख़राब नहीं हुए कि एक दूसरे के घर की ख़वातीन को फिर घसीटा गया। लेकिन इस तमाम चीज़ का जो आज हम जो तस्करा कर रहे हैं, गो कि मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले कहूँगी कि मैं किसी भी खातून को, इमरान खान साहब की बहनें हों, उनकी बेगम हो, उनके बारे में हर्जा सराई जहाँ हो या हो रही हो, मैं उसका हिस्सा नहीं बनती। और ना मैं किसी और ख़ातून, चाहे वो
میاں صاحب کی گھر کی خواتین ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے گھر کی خواتین ہوں، میں اس کا حصہ نہیں بنتی، اور آئندہ بھی اللہ کرے کہ میں کسی عورت جو ایک سافٹ ٹارگٹ ہے اس ملک میں، چاہے وہ سیاست میں ہے چاہے وہ کسی اور شعبے میں ہے، اس کا میں حصہ نہیں بننا چاہتی. لیکن ہمیں یہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس چیز کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا. آغاز ہوتا ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں عمران خان صاحب کا جو ایک بدلہ لینے کا ایک ان کا دل میں ایک خواہش تھی، جس کے لیے وہ ہر حد سے گزر گئے، اور پھر وہ یہ بھی بھول گئے کہ دوسروں کے گھروں کی عورتوں پر اور چادر اور چادر کو جب آپ پامال کرتے ہیں تو ایک وقت جو ہے ایسا بھی آتا ہے اس دائروں کے سفر میں کہ وہ دائرہ آ کر آپ پر رکتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے عید کی چاند رات کو جو ہے وہ کس طریقے سے گھسیٹا گیا اپنے سیل سے، اپنے ہسپتال کے بستر سے، اور ان کو لے جا کر جیل میں ایک گندے بستر پر پھینک دیا گیا. ایک صاف چادر بھی نہیں دی گئی. پھر آپ نے بارہا دیکھا وہ جس طریقے سے اظہار کرتے تھے میں پنکھے اترواؤں گا، میں اے سی اترواؤں گا، وہ سب آپ نے دیکھا. تو نفرت، جب اس قدر نفرت کے بیج بو دیے تو پھر وہ فصل نفرت کی ہی اگتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیے بیانیہ بنانا اور اس میں زہر بھرنا ان کے لیے کوئی نیا کام نہیں. یہ ہمیشہ ایسے کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. مجھے کوئی ان سے بہتری کی امید نہیں. لیکن آپ کے اور میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت ہم انسان اور اپنی جو ہماری اور آپ کی تربیت ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پولیس نے وہاں ہائی ہینڈڈنس کی، اور وہ بزرگ خواتین ہیں عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کو اگر جو وہ کہہ رہی ہیں ان کو اٹھا کر اس طریقے سے گھسیٹا اور پھینکا گیا، تو اس کی تو مذمت ہم کرتے ہیں. پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے یہ عدت کا کیس تھا، اس معاملات میں ہم گو کہ انہوں نے ہماری خواتین اور ہماری لیڈران کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم اپنی جو ہے ایک ہماری پارٹی کی بھی ایک کلچر ہے، اور ایک میں خود سمجھتی ہوں کہ اس طریقے کے معاملات میں چھینٹے جو ہے اچھالنے، میں خود ذاتی طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اس سے دور رہتی ہوں. لیکن بہرحال پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا بیانیہ بنانا، پھر یہ کہنا کہ زرداری صاحب کے اوپر جو الزام ان پہ لگ رہے ہیں انہیں اچھال کے اور غلاظت میں لپیٹ کے دوسروں کی طرف اچھال دینا، یہ میں سمجھتی ہوں بڑی قابل مذمت بات ہے. اگر آپ نے ابھی ذکر فرمایا میں ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا ایک سوال بنا کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب ولیمہ خان صاحبہ سے یہ پوچھا گیا، اکانومسٹ کے اندر جو آرٹیکل چھپا، ابھی صحافی نے سوال مکمل نہیں کیا تھا، تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ جی آپ خام خواہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، جادو ٹونے کی بات نہ کریں، آپ کی عمر کیا ہے، بہت ساری باتیں کی. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے جادو کی بات کرنی ہے تو پھر مریم کے گھر بیٹھے ان کی بات کریں، جو آصف علی زرداری جادو ٹونے کے عمل میں سے گزرتا ہے اس کی بات کریں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ ان سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کی جماعت اور صدر مملکت کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، مریم نواز کے بارے میں سوال اٹھایا جا سکتا ہے. میں نے وہ کلپ دیکھی ہے اتفاق سے، اس پہ آپ کا ویلاگ بھی میری نظر سے گزرا ہے، اور ادھر ہی میں نے وہ کلپ دیکھی ہے. دیکھیے طلعت صاحب، آپ یہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، توقع اگر آپ رکھتے ہیں تو مجھے حیرت بھی ہے کہ وہ جو ہے سیاسی معاملات جو ہیں وہ ان کو اسی نظر سے دیکھے جس سے آپ اور ہم اور کوئی سیاسی کارکن دیکھتا ہے. وہ ظاہر ہے ان کی وہ نظر نہیں ہے سیاسی معاملات پر، اور میڈیا سے کیسے بات کی جاتی ہے اور میڈیا کو جوابات کیسے دیے جاتے ہیں، میڈیا کیسے وقت آنے پر آپ کو گریل کرتا ہے، یہ انہیں کیا پتا. دیکھیے نا، ان کو تو بڑے اچھے حالات ملے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2008 سے 13 کے درمیان جو میڈیا کا ایک کہنا چاہیے جو آنسلاٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں، کیا چیز نہیں تھی زرداری صاحب کی ذاتی زندگی سے لے کر، اور ہر روز حکومت گرائی جاتی تھی اور غضب کرپشن کی داستانیں سنائی جاتی تھیں. تو آپ اگر وہ والے معاملات ان کو دیکھنے پڑ جاتے، میں سمجھتی ہوں ابھی تو وہ اس کا ایک اشیر بھی نہیں دیکھا پی ٹی آئی نے میڈیا کے حوالے سے. ابھی بھی ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ان کے حق میں بولتا ہے اور کھلم کھلا بولتا ہے. اگر اس طرح کا میڈیا انہیں ملتا تو پھر تو یہ
میں سمجھتی ہوں کہ ان کے تو ذہن پہ اثر ہو جاتا ہے, یہ تو اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. لہٰذا میڈیا کو ہینڈل کرنا اور میڈیا کے جوابات دینا اور ان کی جو یہ الغار ہے اس کو ابزارو کرنا, یہ سیاسی کارکنوں کا کام ہے, ہر شخص یہ نہیں کر سکتا. اب ہم یہ سوچیں کہ علیمہ خان صاحبہ کر سکتی ہیں, وہ اچھا اس کا بہتر جواب بھی دے سکتی تھیں. الزامات اس سے بڑے بڑے لوگوں پہ لگتے رہے اس کا, لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس کے دفاع میں آپ دوسرے لوگوں پر بھی اسی طرح کی غلاظت اچھال دیں؟ آپ زرداری صاحب پر غلاظت اچھال رہی ہیں, حالانکہ ان کی جماعت نے کہا ہے کہ ہم اس عدت کے کیس پر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم اسے دور رہنا چاہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے سیاسی تربیت کا فقدان ہے. اور زرداری صاحب کو تو دیکھیے یہ اس قسم کے معاملات کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ سیاست کی جو ایک دنیا ہے اس کے وہ جادوگر ہیں, اور وہ جادو ان کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے. انہیں تعویذ گنڈوں اور اس قسم کے معاملات کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ وہ کبھی کرتے ہیں. لہٰذا مجھے تو اس معاملے میں یہ وضاحت بھی نہیں دینی چاہیے. اور اگر اس قسم کی کوئی سٹوری جو ان کو گراں گزرتی ان پر آئی ہے, گو کہ میں آپ سے یہ بھی اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے اس سٹوری کو پڑھا بھی نہیں ہے, میں نے اس کی ہیڈ لائنز ادھر ادھر دیکھی ہیں, لیکن اگر انہیں اس پر اعتراض ہے تو سب سے پہلے یہ اس میگزین کو جا کر ایک عدالت میں سو کریں برطانیہ کی, جنہوں نے ان کے اوپر اس پر کاؤنٹر الزامات لگانے کے بجائے یہ طریقہ اپنا ثابت کریں. جی سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈر سینیٹر پرویز خان ہمیں بتا رہی تھی کہ ان کی پارٹی کا اس معاملے پر موقف کیا ہے. اب آئیے ہم ٹویٹ کی طرف پہلے چلتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب عموماً سیاست سے اجتناب برتتے ہیں, لیکن آج انہوں نے محمود خان اچکزئی کی جو نامزدگی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سربراہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے طور پر, اس کو تشبیہ دی ہے نوابزادہ نصر اللہ خان سے, اور کہا ہے کہ نوابزادہ صاحب کی طرح عددی معاملات سے اوپر ہو کر وہ اس عہدے پر فائز ہو گئے ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب آپ کے ساتھ یہ سپورٹ نہیں رہے گی تو آپ دھڑام سے گر جائیں گے. تو اپنے مخصوص انداز میں, جس طرح وہ کسی زمانے میں ہمیں چاند کی خبریں دیا کرتے تھے, مفتی صاحب نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اور نوابزادہ نصر اللہ خان کے جو سیاسی وزن ہے وہ دونوں برابر ہیں. مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے جو راولپنڈی کے اندر بات کر رہی ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور ساتھ کچھ جادو ٹونے کا بھی ذکر کر رہی ہیں. تو یہ جو کام میں نے آپ کو گنوائے یہ 10 سال میں نہیں ہوئے, یہ صرف اور صرف 1.5 سال میں ہوئے, اور اس کی وجہ ہے کہ کام محنت سے ہوتا ہے, کام نیت سے ہوتا ہے, کام جان مارنے سے ہوتا ہے, جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا. جادو ٹونا اب سیاست کے ایڈیم کا حصہ بن گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ایڈیم چلتا رہے گا. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.